اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج کی یہ کہانی کر بھلا ہو بھلا نامی ایک پرانی کتاب سے لی گئی ہے، جو کہ انتہائی سبق آموز اور انتہائی ایمان افروز کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک ہندو لڑکی رہتی تھی۔ یہ ہندو لڑکی دکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھی اور اس ہندو لڑکی کے اخلاق بھی بہت اچھے تھے۔ اگرچہ یہ ہندو لڑکی تھی پھر بھی دوسرے لوگوں کی مدد کرتی تھی اور اس کے ارد گرد اس کے پڑوسی سب اس سے خوش تھے کہ کبھی اس نے کسی پر غصہ نہیں کیا تھا، ہمیشہ دوسرے لوگوں سے پیار سے بات کرتی تھی، اس لیے سبھی لوگ بھی اس کو چاہتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان اور ہندو آپس میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ اب بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہتے ہیں۔ خیر، یہ لڑکی اپنی زندگی سے خوش تھی اور جب یہ دوسرے لوگوں کی مدد کرتی تو اسے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی تھی اور پھر اسی خوشی سے کھل اٹھتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک رئیس اور دولت مند مسلمان کی نظر اس ہندو لڑکی پر پڑ گئی۔ اب چونکہ یہ ہندو لڑکی تھی اور اخلاق کی بھی اچھی تھی، جب اس مسلمان نے اس لڑکی سے بات کی تو یہ پہلے بھی ہر کسی سے پیار سے بات کرتی تھی۔ اس نے اپنی اسی روایتی محبت اور پیار کے ساتھ اس مسلمان کو جواب دیا اور بہت ہی اچھے انداز سے اس سے بات کی۔ وہ رئیس اور دولت مند مسلمان جو اس کی خوبصورتی پر فدا ہو چکا تھا، جب اس لڑکی نے اس میٹھے اور اچھے انداز میں اس سے باتیں کی تو وہ اس لڑکی کے لیے پاگل سا ہو گیا۔ ویسے بھی اس کے پاس دولت تھی اور وہ دولت کے نشے میں چور تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اس لڑکی سے رشتہ کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن اب یہ ہندو تھے اور یہ رئیس اور دولت مند مسلمان تھا، اس لیے یہ ایک ہندو لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ رئیس اور دولت مند مسلمان تاجر سوچتا تھا کہ اگر میں نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کی تو میرے رشتہ دار کیا سوچیں گے اور میرے اپنے مجھے کیا کہیں گے۔ اسے شک تھا کہ شاید میری شادی میں میرا کوئی مسلمان رشتہ دار نہیں آئے گا اور وہ لوگ کہیں گے کہ تم نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کی ہے۔ لیکن پھر یہ سوچنے لگا کہ میں شادی تو اسی لڑکی سے کروں گا، کیونکہ اب جو اس لڑکی پر دل و جان سے فدا اور فریفتہ ہو چکا تھا، اس نے کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کی طرف رشتہ بھیجا۔ دوسری طرف اس لڑکی کے ماں باپ بھی اس بات کے لیے راضی نہ ہوئے کہ وہ اپنی بیٹی کسی مسلمان کے ہاتھ میں دے دیں، اس لیے انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ جب اس رئیس اور دولت مند مسلمان تاجر نے انکار سنا تو یہ اس لڑکی کے ماں باپ سے کہنے لگا، دیکھ لو، میں اس علاقے کا سب سے زیادہ رئیس اور دولت مند تاجر ہوں، اگر تم مجھ سے رشتہ داری بنا لو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ اور ساتھ میں اس نے ڈھیر سارے سونے کی پیشکش کی اور ڈھیر ساری دولت ان دونوں میاں بیوی کے آگے رکھ دی۔ اب دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ دولت ایک ایسی چیز ہے جو اچھوں کا ایمان خراب کر دیتی ہے۔ دولت سے ضمیر کو آسانی سے خریدا جا سکتا ہے۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ کچھ صاحب ضمیر ہوتے ہیں جن کی نظر میں دولت کی وقت نہیں ہوتی، لیکن اکثر اوقات دولت انسان کو خراب کر جاتی ہے۔ جب ان دونوں میاں بیوی نے اتنی ساری دولت ایک ساتھ دیکھی تو یہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اس سے رشتہ داری جوڑ لیں، اب جو اتنی دولت ہمیں دے رہا ہے بعد میں بھی ہم اس سے دولت لیتے رہیں گے۔ خیر، دونوں میاں بیوی اس رئیس اور مسلمان تاجر سے کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم ابھی چلے جاؤ، بعد میں ہم آپس میں مشورہ کر کے تمہیں بتائیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ رشتہ داری جوڑنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ یہ مسلمان تاجر بھی یہاں سے چلا گیا کیونکہ ابھی سے ایک امید ہو گئی تھی کہ وہ میری بات مان جائیں گے۔ جیسے ہی یہ مسلمان تاجر گھر سے باہر نکلا تو یہ بوڑھے میاں بیوی آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہمیں ضرور اس سے رشتہ جوڑ لینا چاہیے۔ انہوں نے سوچا کہ ہماری بیٹی ہماری بات مان جائے گی، کیونکہ آج تک کبھی اس نے ان کی کوئی بات بھی ٹالی نہیں تھی۔ خیر، یہ دونوں ہندو میاں بیوی لالچ میں آ کر اس بات پر راضی ہو گئے کہ یہ اپنی اکلوتی خوبصورت
اور اچھے اخلاق والی ہندو لڑکی کی شادی اس مسلمان تاجر سے کر دیں گے۔ اگرچہ اس مسلمان تاجر کی عمر بھی کچھ زیادہ تھی، لیکن انہوں نے دولت کے لیے ہر چیز کو پس پشت ڈال دیا۔ دولت کی چمک نے ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا، انہیں اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، خیر کچھ دنوں کے بعد پھر جب وہ مسلمان تاجر ان کے گھر آیا تو ان دونوں میاں بیوی نے اس کو ہاں کر دی کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم تم سے رشتہ داری جوڑنا چاہتے ہیں اور فلاں دن تو ہماری بیٹی سے شادی کر لینا۔ انہوں نے تاریخ بھی طے کر دی۔ دوسری طرف بیٹھا ہوا یہ مسلمان تاجر ان دونوں سے کہنے لگا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم تینوں کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ اب کی بار ان دونوں کی آنکھیں کھلی اور انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اپنا مذہب ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف بیٹھا ہوا یہ مسلمان تاجر بھی اب ان دونوں میاں بیوی کی نیت اور ان کی فطرت کو سمجھ چکا تھا۔ اس نے ایک سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی ان کے سامنے رکھی اور انہیں کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے اور مسلمان ہو جاؤ گے تو میں ہر مہینے تمہیں اتنے سونے کے سکے دیتا رہوں گا۔ اگرچہ ان دونوں میاں بیوی کو مذہب چھوڑنے والی بات بری لگی تھی، لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ ہر مہینے ہمیں ایک بھری ہوئی سونے کے سکوں کی تھیلی ملے گی تو ایک بار پھر ان کی آنکھوں میں لالچ چھا گیا۔ یہ دونوں ہندو میاں بیوی اس مسلمان اور رئیس تاجر سے کہنے لگے، ٹھیک ہے، ہم دونوں اپنی بیٹی سے بات کریں گے اور پھر فلاں تاریخ کو تم آ جانا، تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ یہ مسلمان تاجر یہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن جب ان دونوں ہندو میاں بیوی نے اپنی بیٹی سے بات کی تو ان کی بیٹی ان سے پوچھنے لگی، کیا آپ سچ میں اپنا مذہب تبدیل کر دیں گے اور پیسوں کی خاطر مسلمان ہو جائیں گے؟ تو یہ ہندو میاں بیوی اپنی بیٹی سے کہنے لگے، بیٹی ہم نے سچ میں کہاں مسلمان ہونا ہے، ہم تو بس اس تاجر کو دکھانے کے لیے مسلمان ہو جائیں گے اور ویسے ہم ہندو ہی رہیں گے، اس طرح ہمیں پیسے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا مذہب بھی تبدیل نہیں ہوگا، ہم فقط اس تاجر کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہو جائیں گے۔ اب یہ لڑکی کیونکہ نیک دل اور نیک سیرت والی تھی، اس نے جب یہ سنا کہ میرے دونوں ماں باپ مسلمان کو دھوکہ دیں گے تو اس کو یہ بات اچھی نہ لگی، کیونکہ یہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنے ماں باپ کو صاف انکار کر دیا کہ میں یہ بات ہرگز نہیں مانوں گی۔ اس کا باپ اسے کہنے لگا کہ بہتر ہے تو پیار سے مان جا، وگرنہ ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے اور پھر تم کہاں جاؤ گی؟ یہ لڑکی عزت دار تھی، اس نے جیسے ہی گھر سے نکلنے کی بات سنی تو اس نے باپ سے ڈر کے کہہ دیا، ہاں ٹھیک ہے، میں بھی مسلمان ہو جاؤں گی اور اس مسلمان سے شادی بھی کر لوں گی۔ پھر کیا تھا، تاریخ مقرر ہو گئی، ان تینوں نے کلمہ پڑھا اور تینوں مسلمان ہو گئے اور پھر اس رئیس اور دولت مند مسلمان تاجر کی شادی بھی اس نیک سیرت والی خوبصورت لڑکی سے ہو گئی۔ اگرچہ اس لڑکی کے ہندو ماں باپ نے فقط اس مسلمان تاجر کو دھوکہ دینے کے لیے اور دولت کے لالچ میں آ کر کلمہ پڑھا تھا، لیکن دوسری طرف اس لڑکی نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے دل میں سوچا تھا کہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اگر میں کلمہ پڑھوں گی تو دل سے پڑھوں گی اور مسلمان ہو جاؤں گی، اور اس نے ایسا ہی کیا اور اس نے دل سے کلمہ پڑھا اور دل سے مسلمان ہو گئی۔ اب یہ اس دولت مند رئیس تاجر کے پاس اس کے گھر میں آ گئی اور اس نے اسلام کے بارے میں سیکھنا شروع کر دیا۔ یہ اسلامی کتابیں پڑھنے لگی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی اور مختلف لوگوں سے یہ اسلام سیکھنے لگی۔ اس کے گھر میں جتنے لوگ تھے سب اسے اسلام کی باتیں بتاتے۔ کچھ 6 مہینوں کے بعد اب یہ مکمل طور پر صحیح اور درست مسلمان بن چکی تھی۔ اب اس نے پردے کا انتظام کر دیا تھا اور یہ ایک باحیا، پاکیزہ، خوبصورت اور نیک سیرت مسلمان لڑکی کی زندگی گزار رہی تھی۔ دوسری طرف اس کے ہندو ماں باپ نے بھی اسلام کی کچھ بنیادی چیزیں سیکھ لی تھیں، جیسے ملتے وقت سلام کرنا اور کچھ مزید چیزیں۔ جب یہ تاجر ان کے گھر جاتا تو یہ دونوں ہندو میاں بیوی جو دل سے ہندو تھے اس تاجر کے سامنے مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچاتے اور پھر جب یہ انہیں دولت کی تھیلی دے کر چلا جاتا
پھر اس کی غیر موجودگی میں یہ وہی اپنی ہندوانہ رسمیں ادا کرتے۔ خیر اسی طرح وقت گزر رہا تھا۔ 1 سال کے بعد یہ لڑکی اب پوری طرح سے عبادت گزار بن چکی تھی۔ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، گاہے گاہے نفلی روزے بھی رکھتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی دن میں 2 یا 3 مرتبہ لازمی کرتی تھی، اور اپنے شوہر کا بھی خیال رکھتی تھی، اپنے سب گھر والوں سے محبت کرتی تھی۔ لیکن دوستو، آپ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان حاصل چیزوں سے بہت جلد اکتا جاتا ہے۔ اس رئیس اور دولت مند مسلمان تاجر کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ پہلے تو یہ لڑکی جب ہندو تھی اس کو بہت ہی خوبصورت اور اچھی لگتی تھی، لیکن جب 1 سال یہ لڑکی اس کے ساتھ رہی تو اب یہ اس سے بیزار ہو گیا تھا۔ اب یہ لڑکی اس کو بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ اگرچہ یہ مسلمان اور نیک دل نیک سیرت لڑکی اپنے شوہر کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، لیکن پھر بھی اس کا شوہر اس سے تنگ آ چکا تھا۔ اب عورت ذات بھی بہت ہی عقل مند اور دانا ہے۔ عورت ذات کو اور کچھ معلوم ہو یا نہ ہو، مرد کے رویے بہت اچھی طرح سے سمجھ لیتی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں اس بیچاری لڑکی کو معلوم ہو گیا کہ میرا شوہر مجھ سے بیزار ہو گیا ہے، اور یہ بات اس وقت یقین میں بدل گئی جب ایک دن اس کے اس رئیس اور دولت مند شوہر نے اس سے یہ کہا، اب تم کچھ عرصہ اپنے گھر میں رہ آؤ۔ یہ بیچاری نیک دل لڑکی اپنے شوہر کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا کچھ سامان باندھا اور یہ اپنے گھر چلی گئی۔ جیسے ہی یہ اپنے گھر پہنچی تو یہ کچھ پریشان تھی۔ اس کی اس ہندو ماں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی، آخر تم پریشان کیوں ہو، اور اب تم نے یہ مسلمانوں کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے، تم نے اب پردہ کیوں کیا ہوا ہے، اب تو تم ہمارے گھر میں موجود ہو، اب تمہیں مسلمان لڑکی بن کے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس لڑکی نے رو کر اپنی ماں کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح اب میرا شوہر مجھ سے بیزار ہو چکا ہے، اور اس نے مجھے یہاں آپ کے پاس بھیج دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اب میں نے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں ایک مسلمان لڑکی بن چکی ہوں۔ اگرچہ ان دونوں ہندو میاں بیوی کو مسلمان ہونے والی بات اچھی نہیں لگی، لیکن پھر بھی انہیں اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہ ہوئے۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی سے کہنے لگے، بیٹی، ہم نے تمہارے شوہر سے اتنی دولت لے لی ہے کہ اب ہم اپنی باقی کی زندگی آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ وہاں نہ تمہارا شوہر ہوگا اور نہ ہی کوئی ہمیں جانتا ہوگا۔ وہاں کوئی چھوٹا سا کاروبار کر لیں گے اور اب ہماری زندگی آسانی سے گزر جائے گی، کیونکہ اب ہمارے پاس دولت بہت ساری ہے اور ہم خوشی سے اپنی باقی زندگی گزاریں گے۔ اس لڑکی نے جیسے ہی یہ سنا کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے تو یہ مسلمان لڑکی اپنے ہندو ماں باپ سے کہنے لگی، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ بیٹی کا یہ جواب سن کر یہ دونوں ہندو میاں بیوی بہت پریشان ہوئے، لیکن پھر انہوں نے بیٹی سے چھپ کر یہ منصوبہ بنایا کہ ہم فلاں دن بیٹی کو گھر سے نکال کر چلے جائیں گے، کسی اور کام کا بہانہ کر کے اس کو یہاں سے نکال کر لے جائیں گے، اور بعد میں آہستہ آہستہ اس کو سمجھ آ جائے گی۔ ان دونوں ہندو میاں بیوی نے جو دن مقرر کیا تھا، اس مقرر دن پر انہوں نے اپنے گھر سے نکلنا تھا۔ اتفاق سے اسی دن اس تاجر کو اس کے گھر والے کہنے لگے، اس کی ماں اس تاجر سے کہنے لگی، اب تمہاری بیوی اپنے ماں باپ کے پاس کچھ دن رہ چکی ہے، اب تم اسے واپس لے آؤ، کیونکہ تاجر نے گھر میں یہ بتایا تھا کہ میری بیوی اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہے، اس لیے سب نے اجازت دے دی تھی۔ اب جب سب گھر والے اس لڑکی سے متاثر تھے اور اس لڑکی سے پیار کرتے تھے، ان سب لوگوں نے اس تاجر کے سامنے ضد باندھ لی کہ اب بس اس کو اپنے گھر میں واپس لے آؤ، اس کے بغیر اب ہمارا اس گھر میں دل نہیں لگتا۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو کر یہ تاجر اپنی بیوی کو لینے چلا گیا۔ جب یہ اپنی بیوی کے گھر پہنچا اور یہ دروازے پر پہنچا تو اس نے اندر سے شور سنا،
جب اس نے غور کر کے سنا تو اس کا وہ ہندو سسر اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے تمہیں اس دن بھی بتایا تھا کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن تم ہو کے مانتی ہی نہیں ہو۔ جب تمہارا شوہر تم سے بیزار ہو گیا ہے تو تمہیں بھی اس کے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی تم اب یہ مسلمان ہونا چھوڑ دو، ہم بھی مسلمان نہیں ہیں، ہم تو فقط اس مسلمان کو دھوکہ دے رہے تھے، اور تم بھی دوبارہ سے ہندو ہو جاؤ، اور ہم یہ علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر اس رئیس تاجر کی بیوی اپنے ماں باپ سے کہنے لگی، میں اب مسلمان ہی رہوں گی اور اپنے شوہر سے بے وفائی نہیں کروں گی۔ اگرچہ میرا شوہر مجھ سے بیزار ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، میں اپنے شوہر کی وجہ سے اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی، اور میرے مذہب نے مجھے یہ بھی سکھایا ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے کیا کیا کر سکتی ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں آؤں گی۔ جیسا بھی ہے اب وہ میرا شوہر ہے، اور میں مرتے دم تک اپنے شوہر کے ساتھ وفا کروں گی۔ بس اس نیک دل اچھے اخلاق والی لڑکی سے یہی سننا تھا کہ یہ رئیس اور مسلمان تاجر گھر میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اسے اپنی بیوی کی وفا پر رشک آ رہا تھا۔ اس نے جا کر اپنی بیوی سے معافی مانگی کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اور پھر اس نے اپنے دونوں ساس سسر سے بھی معافی مانگی کہ میں نے تمہیں بھی پیسے دے کر مسلمان کیا تھا، تم پر زبردستی کی تھی، اس لیے تم لوگوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم مسلمان رہو یا ہندو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ ہاں لیکن جب بھی تمہیں دولت کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا، میں تمہیں دولت دیتا رہوں گا۔ اور پھر یہ اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر میں واپس آ گیا، اور اس نے اپنی باقی کی زندگی اچھے انداز سے بسر کی۔ بے شک دوستو، اسلام دل سے قبول کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی لالچ میں آ کر، نہ کسی ڈر کی وجہ سے۔